اور انسانیت کے تقدس کو پامال کرنا یہ انسان کی حرکت نہیں ہے، یہ تو جانوروں جیسا سلوک ہے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ پارسی ہو۔ یہ عربی نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو عربی پڑھنے والے ہیں ان کی عقل دیکھیں۔ اس بچے کو اور اس فیملی کو سی ایم ہاؤس میں بلایا جائے گا، بچے کو گولڈ میڈل سے نوازا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ تنبیہ کرنی چاہیے تھی کہ بھئی آپ اس بچی سے خود معافی مانگیں۔ تو یہ بچی کے اوپر جو جسم ہے نا، اس کی جسم کے اوپر یہ فراغ نہیں رہنی تھی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بڑی قربانیوں سے بنایا گیا، اس کے لیے میری ماں، بہن اور بیٹی نے بڑی عجیب قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بچوں کا کون والی وارث تھا؟ اس کی جوامردی کو، اس کی ہمت کو، اس کی جرات کو، اس کے جذبات کو سراہنے آیا ہوں۔ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص جو ہے نا، اس کو باشعور ہونا چاہیے، لیکن یہ عدالت کا کام ہے، یہ عدالت کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق اسے سزا یا جزا جو بھی دینا دے۔ اگر آج طارق گل اس دولت خانے پہ، اس بچے کے گھر میں، اس بھائی کے گھر میں آج طارق گل کی آمد ہوئی ہے، پہنچا ہوں، تو یہ ان کی ڈائریکشن، ان کی ہدایت، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ پچھلے واقعہ میں ایک کرسچن بہادر لڑکے نے اتنے بڑے موب سے اس لڑکی کی جان بچائی۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ممبر صوبائی اسمبلی طارق مسیح گل جانسن طارق کی رہائشگاہ پر آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کی جوامردی کو، اس کی ہمت کو، اس کی جرات کو، اس کے جذبات کو سراہنے آیا ہوں اور اس کو تقویت دینے آیا ہوں تاکہ یہ بچہ آئندہ فیوچر میں بھی اپنے ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والی ہر بیٹی، ماں اور بہن کی عزت کا محافظ بنے۔ جہاں پر مولوی بھی بہت زیادہ جمع تھے، بہت سارے لوگ بھی جمع تھے اور ان کے سر پر خون سوار تھا کہ اس لڑکی کو مار دیا جائے۔ دیکھیں رانا صاحب، میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص جو ہے نا، اس کو باشعور ہونا چاہیے۔ اس کی سمجھ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص غلط ہے تو اس شخص غلط ہے تو وہ مان لے کہ غلط شخص جو ہے نا، اس کو مارنے کا ہمیں کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر قانون ہے، جب پاکستان کے اندر ایک آئین بنا ہوا ہے، تو اس آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو جو غلطی کرتا ہے، جو مجرم ہے، جو مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، جو جس سے غلطی ہو رہی ہے، جو کوئی جرم کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالہ کریں، پولیس اس کی ایف آئی آر کاٹے، اس کو جیل جانا تو جیل جائے، اس کو آزاد کرنا تو آزاد ہو جائے۔ لیکن یہ عدالت کا کام ہے، یہ عدالت کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق اسے سزا یا جزا جو بھی دینا دے۔ میرا اور آپ کا یا ان کا یا ان کا کسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی انسان کی جان کو اپنے ہاتھ سے نوچ لے۔ یہ دیکھیں، ایک انسان ہے اور انسانیت کے تقدس کو پامال کرنا یہ انسان کی حرکت نہیں ہے، یہ تو جانوروں جیسا سلوک ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو کیوں نہ ہو، چاہے آپ ہوں، میں ہوں، کوئی مولانا ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پادری ہو، کوئی بشپ ہو، کوئی بھی ہو، جو شخص کسی کی جان لینے کے در پہ آ جاتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، ہجوم کو نیگیٹو سوچ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے بھی ایک قانون ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بڑی قربانیوں سے بنایا گیا، اس کے لیے میری ماں، بہن اور بیٹی نے بڑی عجیب قسم کی قربانیاں دی ہیں، ان کی عزتوں کو نوچا گیا، نوجوانوں نے اپنی خون کی ندیاں جاری کی، ایک خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا تاکہ یہ پاکستان ایک اچھا ملک بن جائے۔ اور اس پاکستان کے اندر بانی پاکستان محمد علی جناح نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اقلیتوں کا پاکستان ہے، کیونکہ جب بڑے صغیر کی حکومت تھی تو اس وقت پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں ممالک اکٹھے تھے، اور جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس بیس پہ میں نے اور آپ نے، میرے اور آپ کے بڑوں نے اس کو اس لیے ایکسپٹ کیا تھا کہ پاکستان کے بنانے والے جتنے بھی ہمارے رہنما اور لیڈر تھے، جن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یہ پاکستان اقلیتوں کا پاکستان ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان بھی اقلیت میں تھے، تو اقلیتوں کو مکمل انہوں نے تحفظ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر عورت کی عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا،
یہاں پر ہر قسم کی آزادی ہوگی اور آزادی مذہبی آزادی ہوگی. جو چرچ میں جانا چاہتا ہے وہ چرچ جائے, جو مسجد میں جانا چاہتا ہے مسجد میں جائے, جو مندر میں جانا چاہتا ہے وہ مندر میں جائے, جو گردوارہ میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے. یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ سپیچ تھی, ان کا اظہار خیال تھا, اور پاکستان آ گیا, پاکستان بن گیا. اب پاکستان کے اندر رہنے والے, چاہے وہ آپ کی شکل میں ہو چاہے وہ میری شکل میں ہو, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس قول کو, اس اظہار خیال کو, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہیں, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ پارسی ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو. بیٹی تو بیٹی ہے نا, ہوا کی بیٹی جو ہے نا وہ سب کی ماں بہن بیٹی ہے. تو اس کی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے یہ کوئی جانسن طارق نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا, لیکن یہ میری نظر میں ایک بڑا کارنامہ نہیں بھی ہے تو لیکن ہے بھی. وہ اس لیے ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور اس نے اس لیے کیا کہ اس کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کے جذبات تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی عزت پہ آنچ آنے والی ہے. تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے مال کی پرواہ نہیں کی, اپنی دکان کی پرواہ نہیں, اپنے جسم کی پرواہ نہیں, اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی. یہ جوان ہے, اس کی بیوی جوان ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بچوں کا کون والی وارث تھا؟ مگر آج میں اپنے پربھو یسوع کا, خداوند جلال کے بادشاہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کی جان کو اور اس کے بچوں کی جان کو غلط ہونے سے اور محفوظ رکھا اور غلط ہونے سے بچایا. اس کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا. یہ ہم خداوند کا شکر. طارق صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, اگر کوئی انسان کسی کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ نے بات کی اقلیت کی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ ایک موب کی بات تھی, ایک مشتل لوگوں کی بات تھی. کچھ لوگوں نے لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. وہاں پر جانچن طارق نے, جیسے کرسچن کمیونٹی نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور بعد میں پاکستان بچانے کے لیے جو ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے ایک جنگ مسلط کی گئی, اس میں بھی کرسچن کمیونٹی نے بہت زیادہ خدمات انجام دی. تو اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے جانچن طارق نے بھی اپنی جان اور مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس لڑکی کی جان بچائی. کیا آپ ان کے گھر کافی دیر سے موجود ہیں, اس بچے سے بات ہوئی, کیا اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے جو فراق کے اوپر قرآنی آیات ہیں اس کو اس کا مطلب پتا تھا؟ نہ, کچھ نہیں پتا. یہ عربی نہیں پڑھا ہوا, لیکن جو عربی پڑھنے والے ہیں ان کی عقل دیکھیں, ان کی عقل کے اندر کیسی گندگی اور نیگیٹو سوچ بھری ہوئی ہے کہ ایک بیٹی ہے یار, اس نے فراق پہنی ہے, اس کو بڑی عزت کے ساتھ, اس کو بڑی تحفظ کے ساتھ کسی کمرے میں لے جاؤ, کسی جگہ پہ بٹھا دو, بٹھانے کے بعد کو بیٹا یہ آپ نے جو پہنی ہوئی ہے اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ کہتی ہے جی مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو کہتے بیٹا اس کا مطلب یہ ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ اگر عربی کے, اب میری بات سنیں, اب جو بائبل مقدس ہے نا وہ تو لاطینی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, پنجابی میں بھی ہے, پشتو میں بھی ہے. یہ جو تمام الہامی کتابیں ہیں یہ مختلف زبانوں میں یہ اس دنیا میں موجود ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی یہ لکھا عربی آ گئی. عربی میں افسوس کے ساتھ, اور میں اس سے میں ڈروں گا بھی نہیں, گھبراؤں گا بھی نہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں. اگر عربی کے اندر کسی کو کوئی گالی لکھی ہو, لکھی جا سکتی ہے کہ نہیں لکھی جا سکتی؟ وہ تو صرف ایک جاہلیت ہے نا, وہ تو جو بندہ زبان ہے نا, ایک پنجابی ہے. طارق صاحب آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں, اس خاتون کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا, اس کی شرٹ تک پھاڑ دی گئی, اس کو تھپڑ بھی مارے گئے. میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ اس وقت اپنے رول کو, اپنی جرت کو, اپنی ہمت کو نہ بڑھاتا تو یہ بچی کے اوپر جو جسم ہے نا, اس کی جسم کے اوپر یہ فراغ نہیں رہنی تھی. تو اب وہ بچی اگر وہ فراغ اس کی اتار لی جاتی, اس کی وہ ڈریس جو ہے نا, ڈریس جو اس کا ہے وہ اس کو نوچ کے اتارا جاتا, اب وہ بچی جو ہے نا وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی, وہ تو مرتی. طارق صاحب آج بھی اس خاتون کو وہ جہاں بھی جائے گی, کسی بھی صوبے میں, دنیا میں جہاں بھی جائے گی, اس کو پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک اور بات, اس کو بلایا جاتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے بھی کچھ معتبر اور بڑے دانشور لوگوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ ایک اس بچی کو کہا جاتا ہے جی آپ یہ میڈیا کے سامنے, ان کیمروں کے سامنے ایکسکیوز کریں. بھئی کس بات کا ایکسکیوز؟
उसको एक्सक्यूज नहीं करवाना चाहिए था, बल्कि उन लोगों को यह तंबीह करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बच्ची से खुद माफी मांगे, क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया, आपसे गुनाह सरजद हुआ है। उनको कैमरों के सामने लाना चाहिए था और वो कहते, बल्कि जो मौलवी साहबान बैठे थे, जो मौलाना साहबान बैठे थे, वो अपनी जबान में उनको बताते कि ये जो लफ्ज लिखे हैं इनका मतलब ये है, और आप लोगों ने एक बच्ची के बालों को नोचा है, उसके जिस्म से वो फराग उतारने की कोशिश की है, उसके ऊपर फायर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश की है, उसको ठुड्डों और मुक्कों की बारिश करने की कोशिश की है उसके ऊपर। तो मैं ये कहता हूं कि उन लोगों को बुलाया जाना था, वो कैमरे के अंदर थे तो उसको बुला लेते, बुला के उनको कहते सबके सामने बैठकर खड़े होकर इस कैमरे के सामने ये माफी मांगे उस बच्ची से, ताकि दूसरी बच्चियां जो हैं वो भी ऐसे शर पसंद लोगों से महफूज रह सकें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए था। आज वो लोग जो हैं, वो लोग जिन्होंने उस बच्ची को जलील करने की कोशिश की है, मैं तो ये कहूंगा कि फौरन उन लोगों को उस वक्त ये थाने में बंद करना चाहिए था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों में बंद होना चाहिए था। देखिए ये यही वक्त है ना, तारक साहब, उस मॉब के खिलाफ एफआईआर हो गई है, जिसमें कुछ मौलवी जो हैं वो नामजद भी हैं और 600 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। मेरी एएसपी साहबा से भी बात हुई, सैयदा शहर बानो नकवी साहबा से, और उसके बाद मेरी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद चौधरी साहबा से भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, उसकी तहकीकात जारी हैं और जो भी जिम्मेदार होगा उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब हुकूमत का, सीएम साहिबा का, इस बड़े वाक़या को होने से बचाने वाले लोगों को अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन तारक साहब, उस गवर्नमेंट में आपकी लीडर ने, आपकी वजीर आला ने, जो असल हीरो था उस वाक़े का, जिसने सबसे पहले इस लड़के ने उस लड़की को बचाया, अपनी दुकान में पनाह दी, उसकी कहीं कोई तारीफ नहीं की, ना उसको मुलाकात के लिए बुलाया, ना अप्रिशिएट किया, बल्कि उस एएसपी साहबा को वज़ीर आला साहबा ने भी बुला लिया, लेकिन इस बच्चे को फरामोश कर दिया गया। नहीं, फरामोश नहीं किया गया। अगर आज तारक गिल इस दौलत खाने पे, इस बच्चे के घर में, इस भाई के घर में आज तारक गिल की आमद हुई है, पहुंचा हूं, तो ये उनकी डायरेक्शन, उनकी हदायत, उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। तो मेरी कायद का, मेरी लीडर का ये हुक्म है कि आप जाएं, अपने उस खानदान के अंदर जाएं, जाकर उनको हौसला दें, उनके हौसले को पस्त होने से बचाएं। और कोई वक्त नहीं, मैं मसरूफियत की वजह से अगर नहीं पहुंच सकी तो आप पहुंचे। इस बच्चे को और इस फैमिली को सीएम हाउस में बुलाया जाएगा, बच्चे को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, उसकी जुर्रत का, बहादुरी का एक मेडल दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री लिखी जाए कि मुसलमान बच्ची की इज्जत को नोचने वाले लोगों को मूत की खानी पड़ी। यानी कि एक मसीही नौजवान ने अपनी जान की को हथेली पे रख के उस बच्ची की इज्जत को बचाया, और इसकी बहादुरी को, इसकी जुर्रत को पूरी गवर्नमेंट और खुसूसन सीएम साहिबा इसको सैल्यूट करते हैं, इसके हौसले को बुलंद करती हैं और इसके हौसले को पस्त होने से बचाती हैं, और इस फैमिली को अपनी दुआओं के साथ इसको मेडल देंगी। काबिल सताइश बात है जी। अगर वज़ीर आला साहबा ने इस असल हीरो की तरफ भी देखा, मैं तारक साहब उस मॉब में मौजूद था, मैंने देखा कि जब इसने उसको पनाह दी तो बहुत सारे लोगों ने इसको धमकाया भी, इसको कहा तुम्हारी दुकान को आग लगा देंगे, लेकिन इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और उस बच्ची को बचा लिया, और आज उस इचरा सानहे का ये हीरो साबित हुआ। अगर ये हिम्मत ना दिखाता तो उस लड़की को जला दिया जाता, उसको मार दिया जाता, उसकी इज्जत पमाल की कर दी जाती, तो मुल्क की, वतनी अजीज की बहुत बदनामी होती। बहुत शुक्रिया तारक गिल साहब। तारक गिल साहब आज जॉनसन की रहायशगाह पर तशरीफ लाए और वजीर आला पंजाब की तरफ से सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। आपने तारक मसीह गिल साहब की जज्बात से भरी बातें सुनी, आप सारे वाकया से भी बाखबर हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।